بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 134 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں جو تجری فی البحر، سمندر میں تیرتی ہیں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ، اور جو کچھ کہ اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی میں سے، فاحیا به الارض، پس اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردش میں، والسحابی، اور بادلوں میں، المسخر بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین بات کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کیا ہے۔ یہ بات ایک بندے کو اپنے حقیقی خالق کی قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، چونکہ ہم پیدائش سے لے کر اب تک روزانہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری نگاہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر عادی ہو چکی ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم سورج اور چاند کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، رات کو دن میں بدلتے اور دن کو رات میں بدلتے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آسمان سے بارش برستی اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے بار بار دیکھ رہے ہیں، سمندر میں چلتی کشتیوں کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اتنی بڑی حقیقتیں حیرت کا ذریعہ رہی ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی بھی چیز جس کو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا اس پر ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی دن مکمل سورج گہن ہو جائے اور عین دن کے اجالے میں رات کی تاریکی چھا جائے تو سارے لوگ اس منظر کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، جبکہ ہر دن سورج غروب ہوتا ہے اور ہر دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، مگر اس منظر کو ہم تعجب سے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ یہ ہر روز ہی ہوتا ہے۔
زمین کی چوڑائی اور پھیلاؤ پر غور کیجیے کہ اس کو کس نے پیدا کیا. یہ بغیر ستون کا بلند و بالا آسمان کس نے پیدا کیا؟ یہ چاند کی چمک اور یہ سورج کی روشنی اور گرمی اور اس کو کس نے پیدا کیا؟ ہزاروں ٹنوں سے لدی کشتیاں سمندر میں ڈوبے بغیر ہزاروں میل کا سفر کر رہی ہیں. آخر کون ان کو سمندر کی سطح پر چلا رہا ہے؟ آسمانوں سے برسنے والی موسلادھار بارش کون برسا رہا ہے؟ اور پہاڑوں کی شکل کے ان بادلوں کو کون ادھر سے ادھر منتقل کر رہا ہے؟ صرف ایک ہی جواب ہے جو مومن کی زبان سے نکلتا ہے: اللہ رب العالمین. وہ اللہ جو عالموں کا پروردگار ہے. یہ ساری مخلوقات قدرت کی شاہکار ہیں جو ایک عقل مند کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان سب کا خالق اور مالک وہ رب العالمین ہے جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے. آسمان اور زمین کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22، 29، 107، 117، 255، 284، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29، 83، 109، 129 اور 133 اور 180 وغیرہ میں آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی بکثرت آسمان و زمین کا تذکرہ موجود ہے. چند آیتیں متشابہ اس قسم کی جس میں آسمان اور زمین کا تذکرہ ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورہ مائدہ آیت نمبر 40، أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورہ آل عمران کے علاوہ، سورہ مائدہ کے علاوہ اور بھی دیگر آیات میں آسمانوں اور زمین کے تذکرے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.